السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر اتوار آپ کے سامنے قیامت کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اب تک کم و بیش 50-55 نشانیاں، چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ چھوٹی نشانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آج کے درس میں بھی ہم کچھ چھوٹی نشانیاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر، دین پر اخلاص کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخری وقت میں مومن کے خواب سچے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مسلم کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ سب سے سچا خواب اس کا ہوگا جو گفتگو میں سب سے سچا ہوگا۔ مسلم کا خواب نبوت کا 45واں جز ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، سچا اور نیک خواب، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ نمبر 2، شیطان کی طرف سے ڈراونا اور غم اور ملال میں مبتلا کر دینے والا خواب۔ نمبر 3، دن بھر کی مشتمل گفتگو پر خواب۔ اگر کوئی ناگوار خواب دیکھے تو بیدار ہو جائے اور تھتکار لے اور کسی کو نہ بتائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند میں قید پسند ہے اور خیانت سے مجھے نفرت ہے۔ قید کا مطلب ہے دین پر ثابت قدمی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو مسلمان کا خواب سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا، اور اس کی جو تعبیر ہوگی، وہ واضح اور ظاہر ہوگی، اور جس طریقے سے وہ خواب دیکھے گا اس طریقے سے وہ خواب واقع ہوگا، اور اس کی تعبیر وہ ایک دم واضح اور ظاہر ہوگی۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جو جتنا زیادہ سچا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا خواب بھی سچا ہوگا۔ اس حدیث کی تفسیر میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں مسلم کے خواب کے سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر اس کا وقوع صحیح واضح ہوگا، کسی تعبیر کا محتاج نہیں ہوگا، یعنی معبر کی تعبیر بتانے والے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جیسا دیکھے گا اس طریقے سے وہ واقع ہو جائے گا۔ لہذا اس میں جھوٹ کی آمیزش بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سچا ہوگا اور واقع کے عین مطابق ہوگا۔ جبکہ دوسرے خواب کی تعویل ممکن ہے مخفی رہ جائے، جس طرح معبر نے تعبیر بتائی تھی اس طرح واقع نہ ہو، تو اس اعتبار سے وہ جھوٹا خواب ہوگا۔ لیکن یہ جو خواب ہوگا جو آخر وقت میں ایک مسلمان دیکھے گا، وہ جیسا دیکھے گا ویسے ہی واقع ہوگا، کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی اس نے اگر خواب میں دیکھ لیا مثال کے طور پر کہ میں فلاں جگہ گیا تھا، یا فلاں آدمی کی موت ہو گئی، یا بارش ہوئی، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کر دے گا، اور وہ یعنی اس طریقے سے گویا کہ وہ واقع ہو جائے گا۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ آخری زمانے کے ساتھ خاص کرنے کی حکمت یہ ہے کہ مسلم اس وقت اجنبی ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسلام آخر میں اجنبی ہو جائے گا، اور آخر میں مدینے کے اندر جو ہے اسلام سمٹ کر کے رہ جائے گا۔ جیسے سانپ آخر میں اپنے بل میں پناہ لے لیتا ہے، ایسے ہی مدینے کے اندر اسلام محصور ہو جائے گا، اور اسلام اجنبی بن جائے گا دنیا کے اندر۔ اس کے ماننے والے بہت کم رہ جائیں گے، اور جو رہیں گے مدینے کے اندر سمٹ کر کے آ جائیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس وقت اجنبی ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اسلام غربت کی حالت میں پھیلا ہے، اور وہ پھر بعد میں غربت میں آ جائے گا۔ لہذا اس وقت مومن کے غمخوار اور مددگار کم ہو جائیں گے، یعنی جب دنیا میں مسلمان بہت کم رہ جائیں گے،
تو ایسی صورت میں ان کی مدد کرنے والے بھی کم رہ جائیں گے۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے مددگار کون ہے؟ کوئی ان کی غمخواری کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان ہر طرف سمجھ لیجئے ذلیل و خوار ہیں، پستی میں ہیں اور پریشانی اور مصیبتوں میں ہیں۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا بھی نتیجہ ہے اور اس طریقے سے دشمنوں کی بھی ظلم اور زیادتی کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اس کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ وقت نہیں ہے اور نہ یہ ہمارا یہ موضوع ہے کہ مسلمان ذلت میں کیوں ہیں، پریشانی اور مصیبت میں کیوں ہیں، رسوائی کیوں ہے ان کے پاس اس وقت خاص طور سے۔ یہ موضوع نہیں ہے، کبھی وقت ملے گا تو اس پر ہم انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور بتایا جاتا ہے، بہت سارے علماء کرام ہیں، اس پر باقاعدہ درس بھی دیا جاتا ہے، ہم بھی دیتے ہیں اور علماء بھی دیتے ہیں۔ تو بہرحال امام ابن حجر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت مومن کے غمخوار اور مددگار کم ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین سچے خواب کے ذریعے مومن کی تکریم اور اس کی عزت افزائی کرے گا، اور یہ سچے خواب دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 451 کے اندر یہ بات انہوں نے بیان کی ہے۔ تو خواب کیوں سچے ہوں گے آخر وقت میں، اس کی حکمت بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی، اور حکمت یہ ہے کہ جب مسلمان بے یار و مددگار ہو جائے گا، دنیا والے اس کی مدد نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین سچے خواب کے ذریعے سے مومن کی تکریم کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اور یہ سچے خواب دین پر ثابت قدمی کا اس کے لیے ذریعہ اور ثابت ہوں گے۔ کیونکہ جب وہ خواب دیکھے گا اور جیسے دیکھا ویسے ہی ہو جائے گا، تو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور بڑھ جائے گا، ایمان پر، اسلام پر اس کو ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ تو ویسے بھی مسلمان کم ہوں گے تو اللہ رب العالمین اس کی عزت کرے گا، اور جو خواب دیکھے گا اس خواب کو اللہ رب العالمین پورا کر دے گا، تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا بڑھے گا، ثابت قدمی اسے ملے گی۔ اس لیے اس مومن کی آخر وقت کے جو مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کی اللہ رب العالمین اس طریقے سے عزت اور تکریم کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سچے خواب، یعنی مومن کا خواب کا سچ ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان فرمائی کی۔ یہ نشانی کب ظاہر ہوگی، اس کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، اسلام اور اس کے ماننے والے دونوں اجنبی بن جائیں گے، حافظ ابن حجر کا بھی قول یہی ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، کیونکہ یعنی ان کا جو دور ہوگا وہ بڑا ہی اچھا دور ہوگا، اچھے مسلمان ہوں گے، یہودیوں سے قتال کریں گے، جہاد کریں گے، اور اس طریقے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق دنیا کے اندر فیصلے کریں گے۔ تو وہ حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ اس وقت کی بات ہوگی، یہ بھی احتمال علماء نے بیان کیا ہے۔ بہرحال اس کی تعین کی تحدید حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ علماء کی اجتہادات ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آخری وقت میں یہ چیز ہوگی کہ مومن کے خواب کو اللہ رب العالمین سچ ثابت کرے گا، اور یہ چیز مومن کے لیے دین پر ثابت قدمی کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا ایک دوسرے کو، اپنوں کو نہ پہچاننا، یعنی ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اپنے کو نہیں پہچانیں گے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانیں گے، اپنے دوستوں کو نہیں پہچانیں گے، یا اس طریقے سے ان کے اپنے قریبی ہوں گے وہ ان کو نہیں پہچانیں گے۔ یعنی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ دنیا دار ہو جائیں گے، محبت ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، انسان خود غرض ہو جائے گا، اسے دوسروں سے کوئی دوستی نہیں رہ جائے گی، کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان اپنوں کو بھی نہیں پہچانے گا، اپنوں کو بھی چھوڑ دے گا وہ۔ اور یہ نشانی آج کے دور میں بھی پائی جاتی ہے، خاص طور سے اگر آپ کا قریبی، انسان کا قریبی اگر غریب ہے، فقیر ہے، تو انسان راستہ بدل لیتا ہے، اس کے فون کو نہیں اٹھاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم سے کچھ مانگیں گے، یہ کچھ مطالبہ کریں گے، پیسے مانگیں گے یا کوئی اور چیز مانگیں گے، اس لیے انسان فون تک نہیں اٹھاتا ہے۔ آتے ہوئے دیکھتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، یا گھر سے غائب ہو جاتا ہے، یا اپنے بچوں سے کہہ دیتا کہہ دو گھر پر نہیں ہے۔ آج یہ صورتحال ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔
خاص طور سے اگر رشتہ دار غریب ہے، مسکین اور محتاج ہے اور وہ ضرورت مند ہے، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی ضرورت ہی کے لیے میرے پاس آ رہا ہے، اس لیے انسان اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اور اس سے اجنبیوں جیسا سلوک کرتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا وقت کسی کو نہیں معلوم ہے، قیامت کب قائم ہوگی، کتنا دن باقی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ علم الغیب میں سے ہے، اور یہ علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو قیامت سے پہلے دنیا کے اندر نازل ہوں گے آسمان پر سے، وہ بھی نہیں پتہ ہوگا ان کو کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ بڑی مشہور حدیث جبریل کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے پوچھا قیامت کب قائم ہوگی، تو ہمارے نبی نے فرمایا جیسے سوال کرنے والا نہیں پوچھتا جانتا ہے، ایسے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی نہیں جانتا ہے، یعنی جیسے تمہیں نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، ایسے مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ تو نہ فرشتوں کو معلوم ہے، نہ انبیاء کو معلوم ہے، نہ رسولوں کو، نہ کسی کو یہ علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ ہمارے نبی نے قیامت کی نشانیاں بیان کی، جب یہ نشانیاں واقع ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی ساری نشانیاں، تب قیامت قائم ہوگی۔ ابھی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، جب یہ نشانیاں ختم ہو جائیں گی تو بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ تو بڑی نشانیاں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ آپ کا نشانیوں کا بتانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، نجومی قسم کے لوگ، کاہن قسم کے لوگ، کہ 1000 سال کے بعد یا اتنے سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ سب بے سروپا کی باتیں، بے دلیل باتیں ہیں، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، ان کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی ایک اہم صفت علم الغیب، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو برابر سمجھتا ہے۔ لہذا اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر بڑا شرک ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے بھی غیب آتا ہے، مجھے بھی غیب معلوم ہے۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا قیامت کب قائم ہوگی تو انہوں نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کا وقت کسی کو نہیں معلوم، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں ضرور بتاؤں گا۔ پھر آپ نے اس کی نشانیاں بتائیں، بہت ساری نشانیاں بتائیں۔ اس حدیث کے اندر کچھ نشانیاں آپ نے بتائیں، 1-2 نشانی، باقی اور حدیثوں کے اندر نشانیاں آپ نے بتائیں۔ نشانیوں کا ذکر ہی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اس لیے ایک حدیث میں کچھ نشانیاں ہیں، دوسری حدیث کے اندر کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی نشانیاں ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان ایک حدیث کو لے لے اور کہے اتنی ہی نشانیاں، باقی ساری حدیثوں کو چھوڑ دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی، یہ ضلالت ہے۔ اسلام یا دین ایک حدیث کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثوں اور آپ کی ساری سنتوں اور آپ کے سارے فرمودات اور فرمان اور احکامات کا نام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی نشانیاں ضرور تمہیں بتاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اس سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا۔ لوگوں نے کہا فتنہ تو ہم جانتے ہیں، فتنے کے معنی ہوتے ہیں آزمائش ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ فتنہ کسے کہا جاتا ہے، لیکن حرج کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حبشہ کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں۔ حرج معنی قتل کرنا، یعنی ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کرنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، جسے قتل کیا جائے گا اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کس جرم پر قتل کیا جا رہا ہے۔ قتال عام ہو جائے گا، سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے اور معمولی باتوں پر لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ آج دیکھیے بہت سارے ملکوں کی صورتحال یہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی دیکھیے انسان سفر کرتا ہے اور پھر اسے قتل کر دیا جاتا ہے، بھیڑ آتی ہے اسے قتل کر دیتی ہے، لوگ اسے قتل کر دیتے ہیں۔ جنگیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ابھی روس اور کیا نام ہے یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، کتنے لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے کتنی جنگیں ہوئیں، آپ دیکھیے مسلمان ملکوں پر کس طریقے سے دشمنوں نے حملہ کیا، قتل کیا، کتنا مسلمانوں قتل عام ہوا۔ تو یہ قتل عام ہو جائے گا، خوب قتل کیا جائے گا۔ یہ ملکی سطح پر بھی ہوگا، اجتماعی سطح پر بھی ہوگا، انفرادی سطح پر بھی ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا، شوہر نے بیوی کو مار دیا یا بیوی نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا، یا اس طریقے سے 2 لوگوں کا آپس میں
اختلاف ہو گیا، دونوں میں ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ کسی نے کسی کو قرض دیا تھا، قرض واپس نہیں کیا، معمولی قرض چند روپئے یا 1000 2000 10 20 ہزار روپئے نہیں دیا، غصے میں آ کر کے اس نے قتل کر دیا۔ تو آج قتل بہت عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا، معمولی باتوں پر لوگ انسان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اتنا خون سستا ہو گیا، آج پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ گاجر مولی سے، سبزی اور ترکاری سے بھی زیادہ انسان کے خون کی ارزانی ہو گئی، خاص طور سے مسلمان کے خون کی، خاص طور سے مسلمان کے خون کی۔ تو قتل عام ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، نہ قاتل کو پتا ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول جسے قتل کیا جائے گا اسے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ حرج ہوگا، اور حرج کے معنی قتل۔ لوگوں میں اجنبیت آ جائے گی، صورتحال یہ ہو جائے گی کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، خاص طور سے اپنے قریبی لوگوں کو انسان نہیں پہچانے گا۔ عام کی بات تو دور کی ہے، اپنے لوگوں کو انسان پہچاننا بھول جائے گا کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ تو یہ نشانی بھی آج کے اس دور میں پوری ہو چکی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ خاص طور سے اگر ہمارا رشتہ دار غریب ہے تو ہم اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ خاص معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا، افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر جن سے خون کا رشتہ ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اجالے میں تو ہر انسان ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جب انسان پریشانی اور مصیبت میں آتا ہے تو انسان اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے سورج ڈوبتے ہی انسان کا سایہ اسے چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی آج بہت سارے لوگ پریشانی اور مصیبت میں اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے لوگوں کو جن کا ان سے خون سے رشتہ ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز آج عام ہو گئی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے جو آج پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری خامیوں کو دور کرے، اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے خون کی، ہماری عزت کی حفاظت فرمائے، سارے انسانوں کی عزتوں کی اور مال کی جان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق دے، کیونکہ حقوق العباد بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقوق کو نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے نہیں معاف کریں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے، لا محالہ انسان کو بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے ہمیں حقوق العباد ادا کرنے پر بھی ہمیں اس کی خاص نظر ہونی چاہیے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کہیں اپنے لوگوں کا ہم حق تو نہیں مارتے ہیں، ظلم تو نہیں کرتے ہیں، کسی کا حق تو نہیں کھاتے، کسی کا حق تو ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں دیتے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ بندوں کے حقوق بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔